الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. میرے دوستو، عزیزو، بھائیوں، مدارس اسلامیہ کے طالب علموں، مجھے عالمی تعلیمی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی اور مجھ سے خاص طور پر برادر عزیز راحیل قاسمی نے رابطہ قائم کیا. کانفرنس کے سلسلے میں جو ایک ایسی کانفرنس ہے جس میں کہیں کا نہ سفر کرنا تھا اور نہ کہیں حاضری دینا تھی، یہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اور یونیورسٹیز اور مدارس کے متعدد ذمہ داران اس کانفرنس میں مدعو ہیں. اس کانفرنس کے لیے جو وقت بتایا گیا تھا وہ وقت ایسا تھا کہ میرے لیے اس میں خطاب کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ یہ میرا خاص موضوع ہے اور اس موضوع پر میں تقریباً 30 سال سے لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تبادلہ خیال کر رہا ہوں. میری متعدد کتابیں بھی اس موضوع پر آ چکی ہیں، یعنی ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کے ماضی کی بات ہو یا حال کی یا مستقبل کے بارے میں غور و فکر کا مسئلہ ہو. یہ میرا ایک ایسا موضوع ہے جو میری دلچسپی کا ہے اور میری ترجیحات میں شامل رہا ہے. میں نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے اس موضوع پر لکھنا شروع کیا تھا اور ایک کتاب ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو اس عنوان سے تیار کی گئی تھی اور پھر اس کتاب پر میں نے ڈاکٹر اشتباء حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے، ڈاکٹر یاسین مظہر ندوی سے اور اسی طرح مولانا شمس تبریز قاسمی سے اور دیگر حضرات سے مقدمات بھی لکھوائے تھے. اور سب سے زیادہ میرے لیے جو عزت کی بات تھی اور اطمینان کی بات تھی وہ یہ کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر ایک مقدمہ تحریر فرمایا، جس مقدمے پر ان کے دستخط بھی ہیں اور تاریخ پڑی ہوئی ہے. اور وہ جس طرح لکھواتے تھے مولانا نثار الحق صاحب سے، تو انہی کے خط میں اس مقدمے کو میں نے شائع کیا اور مولانا نے یہ بات اس میں ارشاد فرمائی، جو ظاہر ہے کہ میرے لیے تو بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ اس وقت مراقم کی نظر کے سامنے عزیزی فاضل گرامی قدر مولوی سید سلمان حسینی ندوی زادہ اللہ توفیقاً و سعادتاً کی گراں قدر قیمتی اور ضخیم تصنیف ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو
موجود ہے، جو ایک مفصل، معلومات افزا، فکر انگیز اور محققانہ تبصرہ اور معلومات کا خزانہ ہے۔ راقم کو اپنے وسیع مطالعے کے باوجود ایسی کوئی مبصرانہ اور محققانہ اور حقیقت پسندانہ اور منصفانہ اس موضوع پر کوئی کتاب دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ ایک تاریخی جائزہ، منصفانہ محاکمہ اور دعوت غور و فکر اور علمی نظام، تدریسی نصاب میں حقیقت پسندی اور نافع سے نافع تر کو اختیار کرنے کی سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اہل مدارس، واضعین نصاب اور رہنمایان تعلیم کو اس کے مطالعے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مولانا کا جو مقدمہ ہے وہ تو اس کتاب کی جان ہے، اور یہ سرتاج ہے۔ مولانا نے 12 جمادی الثانیہ 1420 23 ستمبر 1999 میں یہ مقدمہ تحریر فرمایا۔ تو بہرحال میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کم از کم ہمارے جو فارغین مدارس ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو کہ اس موضوع پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ عہد نبوی سے لے کر آج تک کے دور کا، یعنی اس وقت کے موجودہ نظام تعلیم و نصاب تعلیم کا جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور خوبیوں کا بھی تذکرہ ہے، خامیوں کا بھی تذکرہ ہے، اور بہتر سے بہتر کی تلاش کی ایک کوشش ہے۔ ندوۃ العلماء میں 1984 میں نصاب تعلیم و نظام تعلیم پر جو کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں الحمدللہ میں خاص طور پر بہت ہی سرگرمی سے شریک تھا، اور اس کانفرنس کے انتظامات میں بھی، اور پھر اس کے بعد اس کے مضامین کو مرتب کرنے میں میں نے خاص طور پر حصہ لیا تھا۔ تو اس موقع پر جو مضامین پیش کیے گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کے بڑے بڑے اجل علماء کے مضامین تھے، جن میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا ابو العرفان ندوی بھی تھے، اور مولانا ابو البقا ندوی، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، مولانا سید محمد رابع حسنی، مولانا سید واضح رشید حسنی ندوی، اور اس طرح بہت سے علماء کرام کے مقالات تھے۔ میں نے ان سب مقالات کو اس عنوان سے دینی مدارس کا نصاب تعلیم اور خوب سے خوب تر کی تلاش شائع کیا تھا۔ یہ کتاب بھی موجود ہے جو 255 صفحات پر مشتمل ہے، اور اسی طرح ایک جامع وحدانی نظام تعلیم پر ہمارے خلیل احمد رازی قاسمی نے میرا خطاب اور مولانا تقی عثمانی کا خطاب اور مولانا رفیع عثمانی کا خطاب مرتب کیا تھا اور شائع کیا تھا، اور پاکستان میں بھی اس کی بڑی نشر و اشاعت ہوئی، اور ہندوستان میں بھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع سے میرا خاص طور پر تعلق رہا ہے، اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے جب کل ہند طلبہ مدارس فورم اور انجمن علماء اسلام، یہ بھی نئے نام ہے میرے لیے، ان کی طرف سے ایک عالمی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، تو بڑی مسرت کی بات ہے۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع کی طرف توجہ کی ہے، اور کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے موضوعات طے کیے ہیں، اور اس کے لیے مہمانوں کو دعوت دی ہے، اور ان کے خطابات 20 سے 31 تک روزانہ 2 بجے سے 4 بجے تک ہوتے ہیں، مجھے یہ بتایا گیا۔ تو بہرحال میں نے یہ چاہا، اپنے طور پر یہ چاہا کہ جو بھی اس تعلیمی کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بیانات سن رہے ہیں، اور جو حضرات بھی بیانات دے رہے ہیں وہ سب قابل قدر ہیں، تو
ان کے بیانات کے ساتھ میں نے چاہا کہ جو میرے لیے روزانہ کا وقت ہے 12 بجے سے 1 بجے تک، جس میں میں ایک تفسیر کا درس دیتا ہوں، ایک حدیث کا درس دیتا ہوں، تو آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس کانفرنس کے عنوان کے تحت جو ذیلی عنوانات دیے گئے ہیں ان پر ایک بات پیش کروں، اپنی رائے پیش کروں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا اور علم کا اتنا گہرا رابطہ ہے کہ علم اگر دور کر دیا جائے تو اسلام باقی نہیں رہ جاتا ہے، اور اسلام اگر دور کر دیا جائے تو صحیح علم باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ دونوں کا گہرا رابطہ ہے، اور قرآن پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو، حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو ان کو جو امتیاز عطا فرمایا وہ علم کا امتیاز تھا، اور ان کو جتنے بھی علوم انسانیت کے لیے ضروری ہیں، انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں، وہ سب عطا فرمائے تھے، کیونکہ ان کو جو حیثیت دی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کی وہ نمائندگی اس روئے زمین پر کریں گے، وہ خلیفۃ اللہ کے مقام پر فائز ہوں گے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اس خلیفہ کی پھر جو خصوصیت ذکر کی گئی وہ یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام علوم عطا فرما دیے، ایک خلیفہ کے لیے، دنیا کے ایک حاکم کے لیے، ایک منتظم اعلیٰ کے لیے، اور اللہ کی ترجمانی اور نمائندگی کرنے والے ایک فرد کے لیے جتنے بھی علوم ضروری ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو واقف کرایا، کیونکہ اس روئے زمین پر ان کو جو فریضہ انجام دینا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس زمین سے اور اس زمین میں جو چیزیں اللہ تعالی نے رکھی ہیں، اس کی فضاؤں میں رکھی ہیں، اس کی تہوں میں رکھی ہیں، وہ ان سے واقف ہوں، چونکہ ظاہر ہے کہ ان کا استعمال کرنا ہے اور صحیح استعمال کرنا ہے، کیونکہ اسی سیاق میں اللہ نے فرمایا تھا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے اے اللہ کے بندو، اللہ نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لہذا وہ طبیعیات ہوں یا حیاتیات ہوں یا وہ نباتات ہوں یا حیوانات ہوں یا اور مختلف قسم کے عناصر ہوں، معدنیات ہوں، سب کا وجود انسان کے لیے ہے، اور ان سے ظاہر ہے کہ انسان کو فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بھی سائنسز ہیں ان سب کا تعلق اس نظام سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا اور جس کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر تسلسل کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آتے رہے، جو انبیاء آتے رہے، وہ قوم کو اللہ سے جوڑتے رہے، اور اللہ سے جوڑنے کا مطلب یہی تھا کہ قوم کو جو معلومات دی جائیں اور قوم کو جس عمل کی دعوت دی جائے اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہو، اور ہر ضروری چیز کا ان کے پاس علم ہونا چاہیے اور اس علم کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو سلسلہ تاریخ انسانی میں چلتا رہا، اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت فرمائی گئی جب آخری کتاب کے نزول کا فیصلہ ہوا اور آخری نبی کی بعثت کا فیصلہ فرمایا گیا۔ تو آخری نبی کی بعثت جس طرح ہوئی ہے وہ واقعہ سب کو معلوم ہے، جو بھی سیرت پر بیان کرتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کی گہرائی، اس کی گہرائی اور اس کے تقاضوں کے بارے میں زیادہ غور نہیں کیا جاتا ہے۔ اسلام کا جو آخری ایڈیشن ہے اور ختم نبوت کے ذریعے سے جس نظام کو مکمل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین پر جو نظام انسان کو عطا کیا گیا اور اس کی تکمیل کا اس سے مطالبہ کیا گیا، اس تکمیل کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ انسان تمام علوم پر حاوی ہو جائے،
اور جتنے بھی علوم ہیں جن کو دنیاوی بھی کہتے ہیں، دینی کہتے ہیں، عصری کہتے ہیں، شرعی کہتے ہیں، یہ اصطلاحات اصل اہمیت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ ہر چیز کی تحقیق اور ہر چیز کا صحیح علم انسان کو حاصل ہونا چاہیے، اور پھر ہر علم کا رشتہ اللہ سے قائم ہونا چاہیے، کیونکہ خالق اللہ ہے، اور جب ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور معبود اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے، تو ہمیں ہر چیز کا استعمال اسی موحدانہ نقطۂ نظر سے کرنا ہے۔ تو جو موحدانہ نقطۂ نظر ہمیں دیا گیا ہے، اس موحدانہ نقطۂ نظر کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا علم موحدانہ ہو، اور اس موحدانہ علم کے لیے ایک وحدانی نظام تعلیم دیا گیا، ایک وحدانی نصاب تعلیم دیا گیا، ایک وحدانی طریقہ تعلیم و تربیت عطا فرمایا گیا۔ اس لیے اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو بات بھی ہو وہ حقیقی ہو، اور پھر اس کا رشتہ جو ہے وہ خالق سے اور مالک سے جوڑ دیا جائے۔ لہذا آخری نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن آیات کا انتخاب ہوا کہ اب ان کا عمل شروع ہو، ان کی تحریک شروع ہو، ان کا جو رسولی دور ہے اور انبیائی دور ہے اس کا عمل شروع ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ابتدا کرو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے، اور پڑھو اپنے پروردگار کی ذات و صفات سے وابستگی کے ساتھ جو خالق ہے، جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بہت نوازنے والا اور کرم فرمانے والا ہے، اور جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق کا جو سبق پڑھایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تمام مخلوقات کا علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہاں خدا تعالیٰ کی صفات میں سے صفت خلق کا ذکر کیا گیا، اور اقرأ کے ساتھ جو مقروء بیان ہونا چاہیے تھا، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے کس چیز کے بارے میں دیا جا رہا ہے، جو فعل ہے اور اس کا فاعل بھی مذکور ہے، وہ مامور ہے، اس کا مفعول کیا ہے، تو اس کا مفعول نہ ذکر کر کے اس کی وسعت کو، اس کی ہمگیری کو، اس کی جامعیت کو بتانا مقصود تھا۔ کسی بھی ایک بات کا تذکرہ کر دیا جاتا تو شاید انسان یہ سوچتا کہ بس یہی ہے مطلوب اور یہی مقصود ہے، اس لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق جب فرمایا گیا کہ تمہارے پروردگار کی جو صفات ہیں، اس کے جو اسماء حسنی ہیں، اس کی جو تجلیات ہیں، ان سے تعلق قائم کرتے ہوئے پھر اس کی جو صفت تخلیق کے مظاہر ہیں ان کو پڑھتے چلے جاؤ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مخلوقات کو پڑھو، اور جب تمام مخلوقات کو پڑھو یہ بات ارشاد فرما دی گئی، تو اب اس میں جدید اور قدیم اور عصری اور شرعی اور دینی اور دنیاوی کی جو تقسیمات پیدا کر دی گئی ہیں، اور ایک خاص پس منظر ہے اس تقسیم کا، اور ظاہر ہے کہ اس تقسیم نے مسلمانوں کو خطرناک نقصانات سے دوچار کیا ہے، بلکہ مسلمانوں کی جو تنزلی ہے، مسلمانوں کی پستی ہے، مسلمانوں کا زوال ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ علم کو ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو دو نیم کر دیا گیا، دو لخت کر دیا گیا، بلکہ کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ ایک غلط عمل تھا جس کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ جب ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور کسی درخت کی ایک پتی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور پھول کی پنکھڑی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور کرنٹ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں ہیں، بلکہ اس کائنات میں ہیں، جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، وہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمیں اللہ کی صفات سے جڑنا ہے، اور اسم خدا کی صفت کو کہتے ہیں، خدا کا نام اور خدا کی صفت سے واقفیت حاصل کرنا ذات کی معرفت کے لیے ضروری ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کی طرف متوجہ فرما دیا، کیونکہ وہ صفت اتنی جامع ہے کہ اس سے پھر کوئی چیز بھی مستثنی نہیں ہے۔ انسان
اشرف المخلوقات کو بھی اللہ نے بنایا، اور جنوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی، اور اس اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو، ستاروں کو، سیاروں کو، کہکشاؤں کو، سمندر کو، دریاؤں کو، آبشاروں کو، جھرنوں کو، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ تذکرہ کرنا شروع کریں تو گنتی ہی نہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جب وہ اللہ کی مخلوق ہے تو ہمیں ان مخلوقات کا علم حاصل کرنا ہے، ہمیں ان کی دریافت کرنا ہے، ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنا ہے، چونکہ ان کے بغیر، ہم ان کے جانے بغیر اللہ کی صفت تخلیق کا صحیح معنی میں ادراک نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہیں اور جن کا ہم احساس کرتے ہیں، ان سب کا بھی علم ہم حاصل کر لیں گے، تب بھی اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ تو انون کا دائرہ بے انتہا وسیع ہے، اور نون کا دائرہ بہت مختصر اور بہت چھوٹا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ایک ریگستان کا ایک ذرہ ساری جد و جہد کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور ایک سمندر کا ایک قطرہ تمام طرح کی کوششیں صرف کرنے کے بعد ملتا ہے، تو بعید نہیں ہے کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ یہ کرۂ ارضی اس کی حیثیت ایسی جیسے ریگستان کا ایک ذرہ ہو، اور پانی کا ایک قطرہ ہو۔ اس کرۂ ارضی کی یہ پوری دنیا، اور اس دنیا کے تمام ممالک، اس کے بر اعظم، اس کے خطے اور حصے، یہ سب مل کر ایک ذرہ بے مقدار ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ہم اس پوری دنیا کا تو علم حاصل کر نہیں پاتے، ساری یونیورسٹیز مل کر اور ساری اکیڈمیز مل کر اور سارے تعلیمی ادارے مل کر بھی اس پوری دنیا کا اوپر اور نیچے کا اور تہوں کا اور فضاؤں کا علم حاصل نہیں کر پاتے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک یونیورسٹیز کی فیکلٹیز ہوتی ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور پھر ڈپارٹمنٹس میں بھی الگ الگ تخصصات ہوتے ہیں، اسپیشلائزیشنس ہوتے ہیں، اور کسی ایک دائرے میں ایک شخص بڑی ترقی کرتا ہے تو وہ پھر کبھی ریڈر بن جاتا ہے، اور وہ پروفیسر بن جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے دائرے میں کوئی ہے انسان کے جسم میں کان کے بارے میں جانتا ہے، کوئی ناک کے بارے میں، کوئی دماغ کے بارے میں، کوئی دل کے بارے میں، اور اس کے بھی بڑے شعبے ہیں۔ تو انسان کے علم کا یہ حال ہے، اور اللہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ مطالبہ ہر انسان سے نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے تمام علوم کا ادراک خود کر لے، لیکن مجموعی طور پر وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اس دنیا کی دی ہے کہ اس کے نظام کو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع کر دیں اور ایک وحدانی نظام وجود میں لائیں تاکہ موحدانہ دین سے ان کا رشتہ قائم ہو جائے، تو اس کے لیے تمام مخلوقات کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو قرآن جو بنیادی بات کہتا ہے، جہاں سے آغاز کرتا ہے، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد قرآن جب نصاب کی بات کرتا ہے تو 4 جگہوں پر قرآن کریم میں وہ آیت کریمہ آئی ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کی بعثت اس لیے فرمائی گئی ہے کہ وہ ایک تو اللہ کے کلام سے متعارف کرا دیں، اللہ کا کلام پڑھنا سکھا دیں، اس کی تلاوت سکھا دیں، اور پھر جو اس کلام کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کا سلیقہ بتا دیں۔ دوسرا ان کا جو فریضہ ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کے اخلاق سنوار دیں، لوگوں کا دل پاک کریں، دماغ پاک کریں، باطن منور کریں، اور نہایت ہی مہذب انسان تیار کر دیں، اچھی سے اچھی تربیت کریں۔ یہ نصاب کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں جو قانون بیان کرتا ہے، جس نظام کا تذکرہ فرماتا ہے، جن علوم کی طرف اشارے کرتا ہے، جن کی اہمیت جتاتا اور بتاتا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز کو وہ ایک آیت قرار دیتا ہے، ایک نشانی قرار دیتا ہے، اور ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی کتاب الہی کو اس طرح سمجھا جائے کہ پوری کائنات سمٹ آئے، اور اس کے ہر ذرے کا جگر چاک کر دیا جائے، اور ہر علم کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ جتنی باتیں بھی دانش مندی کی ہیں، ادب کی ہیں، سلیقہ مندی کی ہیں، ہوش مندی کی ہیں، جن کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے،
ان کی تحصیل کی جائے، ان پر توجہ مرکوز کی جائے۔ تو قرآن پاک میں جہاں یہ فرمایا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو سبجیکٹس بیان کیے گئے ہیں، ایک تو تلاوت آیات کتاب کا سبجیکٹ ہے، ایک تزکیہ قلوب النفوس کا سبجیکٹ ہے، اور ایک تعلیم الکتاب کا سبجیکٹ ہے، اور ایک تعلیم الحکمہ کا سبجیکٹ ہے۔ یہ 4 سبجیکٹس ہیں بظاہر، لیکن یہ 4 سبجیکٹس ایسے ہیں، ان میں اتنی وسعت ہے، اتنی ہمگیری ہے، اتنی جامعیت ہے کہ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹوکیو سے لے کر واشنگٹن تک، کیلیفورنیا تک، اور شمال سے جنوب تک دنیا میں جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے کالجز ہیں، جتنی اکیڈمیز ہیں، جتنے بھی علمی تحقیقی ادارے ہیں، ان سب میں جتنی بھی علمی تحقیقات ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوں گی، وہ ان 4 مضامین میں سمٹ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے مضامین کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو سمجھانے کے لیے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرما دی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی آپ ان سے یہ بتا دیجئے کہ اگر سارا سمندر روشنائی بنا دیا جائے اور درختوں کی تمام شاخوں کے قلم تیار کر دیے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ کی صفات کو، اور اللہ کی تجلیات کو، اور اللہ کے کمالات کو، اور اللہ کے علوم کو لکھنا شروع کیا جائے، سمندر جتنے ہیں وہ روشنائی ہوں، اور جتنے بھی درخت ان سے قلم تیار کر دیے جائیں، اور پھر یہ عمل شروع کیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کے فرمان، کلمات، صفات، تجلیات، مظاہر، علوم ختم نہیں ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کا دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف قرآن پاک کس وسعت کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ وہاں کون سا تصور ہے جو دیا جا رہا ہے۔ تعلیم کا قرآنی تصور ہمارے موضوعات میں سے یہ ایک موضوع ہے، لہذا تعلیم کا قرآنی تصور یہ ہے کہ تمام مخلوقات کا مطالعہ کیا جائے، تمام مخلوقات کو پڑھا جائے، تمام مخلوقات پر تحقیق کی جائے، اور یہ تحقیق ایسی ہو کہ اس میں توہمات نہ ہو، محض قیاسات نہ ہو، تخمینات نہ ہو، یہ اس علم پر مبنی ہو کہ جو قطعی ہے۔ اس لیے وہ علم جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو وحی پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ کی جو معتبر کتاب ہے، آخری کتاب ہے، چونکہ سابقہ کتابوں میں تحریف کی گئی، انسانوں نے اپنے قلم چلا دیے تو وہ معتبر نہیں رہی، لیکن قرآن پاک جو معتبر ہے یہ چونکہ وحی پر مبنی ہے اس لیے وہ قطعی ہے۔ اب جہاں پر بھی ہماری ٹھوس بنیاد ہوگی، قطعی بنیاد ہوگی، اس پر جو عمارت ہم کھڑی کریں گے، یعنی علوم و معارف کی جو عمارت اس قرآنی بنیاد پر کھڑی ہوگی، اس کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسری طرف انسانوں کے قیاسات ہوتے ہیں، تخمینات ہوتے ہیں، اوہام ہوتے ہیں، ظن ہوتے ہیں، ان سے تھیوریز وجود میں آتی ہیں، ایک نظریہ وجود میں آتا ہے، لیکن ایک نظریے کو دوسرا نظریہ توڑ دیتا ہے۔ کبھی ہمارے سامنے افلاطون کا نظریہ آیا، اور کبھی فیثاغورس کا نظریہ آیا، اور کبھی اور کسی کا آگے چل کر نظریہ آیا، اور یہ نظریے آپس میں ٹکراتے رہے، کیونکہ بہرحال نظریہ ان بنیادوں پر قائم نہیں ہو پاتا ہے کہ جو بالکل قطعی اور ٹھوس ہیں۔ اس لیے قرآن میں جب علم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ معلومات کو جو حتمی اور یقینی ہوں، اور جہاں اس طرح کی معلومات نہ ہوں وہاں قرآن ظن اور تخمین اور قیاس کا لفظ بولتا ہے۔ تجرباتی علوم عام طور پر پختہ ہوتے ہیں، لیکن تجربہ بھی ہر انسان کا دوسرے انسان سے الگ ہو سکتا ہے، اور ایک انسان کے تجربے کافی نہیں ہیں، تمام انسانوں کے تجربات جمع کیے جائیں، سب یکساں ہوں، اور ان میں کوئی بھی فرق نہ ہو رہا ہو، تب جا کر وہ ایک یقینی علم بن سکتا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے تجربات ہیں جن کے بعد دوسرے تجربات سامنے آ جاتے ہیں، اور کسی ایک علاقے کے تجربات سے دوسرے علاقے کے تجربات
ٹکراتے ہیں تو ایکسپیریمنٹس بھی یقینی اور حتمی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر شک و شبے سے بالاتر نہ ہو، یعنی 1% بھی شک باقی نہ رہے، اور اگر 1% بھی شک ہے ایکسپیریمنٹس میں تو وہ حتمی اور یقینی علم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ علم سب سے زیادہ ٹھوس ہوتا ہے کہ جس کو متزلزل نہ کیا جا سکے۔ اس لیے جو تعبیر قرآن میں استعمال کی گئی، اور پہلے ہی مرحلے میں جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ ڈاکومنٹ، یہ ہے وہ دستاویز جس میں شک نہیں، 1% بھی نہیں۔ تو جب 1% بھی شک نہیں ہے تو ہدایت کی جو بنیاد ہے وہ اس پر قائم ہوگی۔ یہ ہے ہدایت نامہ، اور جو ہدایت نامے فلسفیوں نے دیے ہیں، مفکروں نے دیے ہیں، لال بھجکڑوں نے دیے ہیں، اور یونیورسٹیز کے اسکالروں نے دیے ہیں، اور پروفیسروں نے دیے ہیں، ان کا تو جو حال ہوتا ہے، اگر اس کا ایک منظر دیکھنا ہے تو لاکھوں کے جو نمائندے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، اور ان میں ایک سے ایک پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، وہ جو دھینگا بشتی کرتے ہیں اور وہ قانون کو بازیچہ اطفال بناتے ہیں، اور لڑتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، کرسیاں اچھالتے ہیں، فائلیں پھینکتے ہیں، ان کا منظر دیکھ کر یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہمارے درمیان سے وہ بھی جو لاکھوں کے نمائندے بن کر جاتے ہیں، مقننہ کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، قانون ساز ادارہ تشکیل دیتے ہیں، جب وہ اتنے بے اعتبار ہیں، اتنے گھٹیا ہیں، آپس میں ایسا لڑتے ہیں اور ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ ایک لے مین سڑک کے آدمی کو بھی شرم آتی ہے، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ان توہمات اور خرافات اور ظنون اور قیاسات کی بنیاد پر علوم کی جو تعمیرات کی جاتی ہیں، بس یہ سوائے دکھاوے اور نمائش کے کچھ نہیں ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، فرمایا ان کا علم ایسا لڑکھڑاتا ہے جیسے کوئی نشہ پیے ہوئے شخص چل رہا ہو جس کے قدم صحیح نہ پڑ رہے ہوں۔ ان کو بعد کے دور کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کے جو علوم ان کے پاس ہیں وہ سطحی ہیں، بس اوپر کے چھلکا ہیں، حقیقت ان کے پاس نہیں ہے۔ حقیقت انبیاء کے پاس تھی، حقیقت اللہ کی کتابوں میں بیان کی گئی، اس لیے اس کی بنیاد پر ہمیں علم کی تعمیر کرنا ہے، اور دنیا بھر کے سارے علوم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ الہی علوم ہے، یہ ربانی علوم ہے، یہ اسلامی علوم ہے، یہ انبیائی علوم ہے۔ تو یہ تو قرآن کا بنیادی تصور ہے۔ اب قرآن کے اس تصور کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد میں جو مدرسہ قائم کیا، جو اسکول قائم کیا، جو تعلیم گاہ قائم کی، اس تعلیم گاہ میں آپ نے جس طرح علم عطا فرمایا ہے، اور جس طرح آپ نے اللہ کی کتاب سکھائی اور لوگوں کا تزکیہ فرمایا، ان کے اخلاق سنوارے، ان کو اعلیٰ ترین تہذیب سے نوازا، پھر اس کے بعد دنیا بھر کے وہ ضروری علوم جن کے نتیجے میں کسی بھی سوسائٹی کو منضبط کیا جا سکتا ہے، کسی ملک کو گورن کیا جا سکتا ہے، اور عدل کی میزان قائم کی جا سکتی ہے، اور تمام معاشرتی ضرورتیں، معاشی ضرورتیں، سیاسی ضرورتیں، حکومتی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں، اور ایک ایسا رفاہی نظام، ایک ایسا ویلفیئر سسٹم اور ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی جا سکتی ہے کہ جس سے بہتر کوئی مثال دنیا نے نہ دیکھی ہو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی نظام نے ایسے افراد تیار کیے، وہ ذہن تیار کیا، وہ ٹیم تیار کر دی، وہ کیڈر تیار کر دیا، اور پھر جب تک اسی نہج پر کام چلتا رہا، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تابعین کے دور میں، اس نہج پر جب تک کام چلا
تو اس کے اثرات دنیا نے دیکھے کہ ایک عادلانہ و منصفانہ نظام قائم کیا گیا، ایک رفاہی حکومت قائم کی گئی، ہر انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا، اور سوسائٹی کے اندر جو تنوع پایا جاتا ہے، جو رنگا رنگی پائی جاتی ہے، اس کا تحفظ کرتے ہوئے، رواداری کو اختیار کرتے ہوئے، اور وسعت ظرفی کو، کشادہ قلبی کو اختیار کرتے ہوئے تمام انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا، ایک انسانی اخوت کا نظام قائم کیا گیا اور ایک اسلامی اخوت کا نظام قائم کیا گیا۔ تو یہ اس تعلیمی نظام کا نتیجہ تھا، جو نظام نہ لوگوں میں تفریق کرتا تھا، نہ مخلوقات میں تفریق کرتا تھا، نہ قدیم و جدید کی دیواریں کھڑی کرتا تھا، نہ عصری اور شرعی کے بیچ میں خندقیں کھودتا تھا۔ یہ وہ نظام تھا جو چلتا رہا، اور واقعہ یہ ہے، جیسے ہمارے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت کا بڑا زبردست جائزہ لیا، اور واقعہ یہ ہے کہ 1200-1300 سال کے تعلیمی نظام کا انہوں نے جائزہ پیش کیا ہے، 2 جلدوں میں، ضخیم 2 جلدیں تیار فرمائی ہیں۔ تو اس جائزے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بھی ہمارے مدارس تھے، انہی مدارس سے ہماری زندگی کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی تھی، ہمارے ہر طبقے کا وجود ہوتا تھا، ایک معمولی درجے کے ملازم و مزدور اور سپاہی سے لے کر ایک وزیر اور ایک حاکم اور ایک خلیفہ اور ایک امیر المؤمنین تک جتنے بھی افراد تھے، وہ سب کے سب اسی تعلیم گاہ سے وجود میں آتے تھے، جو تعلیم گاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی بنیاد پر قائم کی گئی تھی۔ اور اس طرح یہ تسلسل چلتا رہا، اور دنیا کے جو علوم کہلاتے ہیں، جو کالجوں میں آج پڑھائے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں، تمام مدارس میں ان علوم کو پڑھایا جاتا تھا، اور ان کی کتابیں زیادہ تھیں، اور جو کتابیں مذہبی قرار دی جاتی ہیں اور جن کی بنیاد پر آج مدرسے چل رہے ہیں، جب تعلیم کے ٹکڑے کر دیے گئے اور انگریزوں کی شرارت اور خباثت کے نتیجے میں اور سازش کے نتیجے میں یہ عمل ہوا، اور جو ہمارے لوگ تھے وہ حالت اضطرار میں بس ان علوم پر قناعت کر کے بیٹھ گئے جو انسان کا رشتہ آخرت سے تو جوڑ دیتے ہیں لیکن دنیا کے نظم و انتظام سے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سازشوں نے یہ کیا کہ جو ملا اور مولوی ہوں، بس ان کی دوڑ صرف گھر سے لے کر مسجد تک ہو یا خانقاہ تک ہو یا مدرسے تک ہو، باقی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہو، جتنے بھی انتظامات ہیں، ان پر قبضہ انگریزوں کا ہو، ان پر ان کا قبضہ ہو کہ جو باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ ایک خطرناک سازش تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ سامراج سے مقابلہ کرنے میں اس سازش کے بھی شکار ہو گئے کہ وہ اس حصے پر قناعت کر کے بیٹھ گئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بھئی مجبوری تھی ان کی کہ انہوں نے صرف اس حصے کو سنبھال لیا کہ جس حصے کے ذریعے سے وہ کم از کم اپنی آخرت سنوار لیں اور ایک اسلامی زندگی ایسی وجود میں لے آئیں کہ جس میں ان کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک رہے اور عبادات ان کی چلتی رہیں، باقی تمدنی مسائل اور معاشی مسائل اور سیاسی مسائل، مینجمنٹ کے مسائل اور گورنمنٹ کے مسائل، ان سے وہ خود بخود کنارہ کش ہو گئے یا کنارے ڈال دیے گئے اور پھینک دیے گئے۔ تو وہاں سے نقصان پہنچا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری تعلیم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جیسے مسلمان فرقوں میں تبدیل کر دیے گئے، ویسے تعلیم کے بھی حصے بکھرے کر دیے گئے، اور پھر یہ صورتحال سامنے آئی جو آج ہمارے پاس ہے۔ ورنہ اس سے پہلے تک، یعنی سامراج سے پہلے تک ہمارا جو نظام تعلیم تھا، وحدانی نظام تعلیم تھا، موحدانہ نظام تعلیم تھا، اور وہی نظام تعلیم ہمارے لیے تمام افراد تیار کرتا تھا۔ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے جو قابل و باصلاحیت افراد تھے وہ وہی تیار ہوتے تھے۔ اس لیے عہد وسطیٰ کا جو نظام تعلیم ہے، ظاہر ہے کہ وہ
جب تک اسلامی نظام تعلیم رہا اور ہمارے اقتدار کے ماتحت رہا تو وہ وحدانی نظام تعلیم تھا. اور اب یہ کہ مدارس کے لیے جو نئی پالیسی، تعلیمی پالیسی ایک ایسی ملک میں طے کی جا رہی ہے جو اصلاً تو سوشلسٹ ہے اور ڈیموکریٹک ہے اور ریپبلک ہے، سیکولر ہے، لادینی ہے. ظاہر ہے کہ لادینی نظام میں جو بھی تعلیمی نظام ہوگا وہ لادینی ہوگا، اور جب وہ لادینی نظام ہوگا، پہلے دن سے 1947 سے اور اس سے پہلے انگریزوں کے دور میں بھی وہ اصلا لادینی نظام تھا، اور اس لادینی نظام سے ہی بچنے کے لیے پرائیویٹ ادارے اور مدرسے قائم کیے گئے تھے. تو آج بھی واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک لادینی نظام ہے، جس نظام میں اقرأ بسم ربک الذی خلق پر آپ عمل نہیں کر سکتے الا یہ کہ آپ اس لادینی نظام میں پیوند لگائیں. یعنی جو بھی نصاب طے کیا گیا ہے، جو نظام طے کیا گیا ہے، اس میں آپ الحاق کر لیں، اضافہ کر لیں، ایک ضمیمہ شامل کر لیں. اور بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ جو سرکاری نظام و نصاب ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے دینیات کا حصہ، قرآن اور دینیات اور اردو زبان وغیرہ سبجیکٹس کی حیثیت سے داخل کر دیے گئے. تو اس طرح جس کمی سے خطرہ تھا کہ ہماری ثقافت ہی ختم ہو جائے، اس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی. لیکن جب بات آگے بڑھتے بڑھتے اب اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ ایک نئی تعلیمی پالیسی میں دیومالائی نظام اب طے کیا جا رہا ہے، ہندو راشٹر بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور تعلیم کو بھگوا رنگ دیا جا رہا ہے. اور اب اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر بچہ جو بھی اس ملک میں رہتا ہے وہ رامائن پڑھے، وہ گیتا پڑھے، وہ ویدوں کا خلاصہ پڑھے. یعنی اس کو دیو مالائی نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے. تو اب آپ یوں سوچئے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت پوری دنیا میں جو لادینی، ملحدانہ، مشرکانہ نظام چل رہا تھا، اس کے خلاف جو انقلاب برپا کیا گیا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے برپا کیا گیا تھا. اب اس کے بالکل برعکس، گویا اس سے انتقام لینے کے لیے، موحدانہ نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے، مشرکانہ نظام کو، دیومالائی نظام کو، وثنیت پرستانہ نظام کو اب غالب کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کو نئی تعلیمی پالیسی کا نام دیا گیا ہے. تو اب یہاں پر ہم کو پوری سمجھداری کے ساتھ اپنے مضامین کا تحفظ کرنا ہے، اور مارننگ اور ایوننگ کلاسز بھی قائم کرنے ہیں، تعلیم بالغان کا بھی نظام بنانا ہے، اور اپنی ہر مسجد کو اسکول بنا دینا ہے تاکہ جو ہماری دینی تعلیم ضروری ہے وہ ہوتی رہے اور اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے رہیں. ظاہر ہے کہ ہم کو انہیں اسکولوں سے کاٹ نہیں دینا ہے. ایک تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، دوسرے یہ کہ ہم کو نہایت ہی اچھے معیاری اسکول قائم کرنے ہوں گے، ہندی میڈیم، انگلش میڈیم، اور جہاں جہاں جس صوبے میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کے میڈیم کو اختیار کرتے ہوئے جو بھی سبجیکٹس طے کیے جائیں گے ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتے ہوئے ہمیں انہیں پڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ جو ہماری بنیادی تعلیم ہے اور جو ہماری بنیادی اسلامی ثقافت ہے اس کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنا نظام بھی اس کے ساتھ جوڑ دینا ہوگا، اور اس کا اضافہ کرتے ہوئے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. برطانیہ میں اور یورپ کے مختلف ممالک میں جو کمپلسری ایجوکیشن کا نظام ہے، اور یہاں بھی کمپلسری ایجوکیشن کو طے کیا گیا ہے، تو اس میں ہر بچہ وہ سارا کورس پڑھتا ہے جو ایک انگریز پڑھتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اسلامی تعلیمی ادارے ہیں، برطانیہ میں ہیں، فرانس میں ہیں، اور دیگر مقامات پر ہیں، وہاں انہوں نے دینی تعلیم کا بھی ایک کورس ساتھ ساتھ سائیڈ میں چلا رکھا ہے. صبح و شام کی شفٹ میں چاہے ایسا کر لیا جائے یا ایک ہی وقت کچھ گھنٹے اس تعلیم کے لیے دے دیے جائیں. اس طرح ہمیں اس کا حل بہرحال تلاش کرنا ہے، اور جو پالیسی نافذ کی جائے گی اس کے خلاف جھگڑے کرنا اور نعرے لگانا اور ریلیاں نکالنا یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ٹھوس تعلیم کا انتظام کریں، اور جو عام تعلیم ہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ اداروں میں ہو، اس میں ہم
اپنی فوقیت کا اظہار کریں، ہم وہاں پر بھی اپنا لوہا منوا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کریں کہ اپنی جو ثقافت ہے، اپنا دین ہے، اپنا مذہب، اس کی بھی پوری حفاظت کریں۔ اور مدارس کی عصری افادیت کا جو عنوان ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب ہم مدارس کو اس طرح سے لے کر چلیں گے کہ جس طرح ماضی میں جو ہماری صدیاں گزری ہیں ان میں جیسا وحدانی نظام تعلیم تھا اور زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی تھا، یعنی 1200-1300 سال تک، جس کا میں نے بھی اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اور مناظر احسن گیلانی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، ہمیں وہ جامع نظام اپنے مدارس میں قائم کرنا ہے۔ جو مدارس موجود ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کم از کم جو کمپلسری ایجوکیشن کا مرحلہ ہے 10ویں تک ہمیں اسکول کے تمام مضامین پڑھانے، ہر مدرسے میں پڑھانا ہے، ہر مدرسے میں 10ویں تک ہمیں اسکول کا مکمل کورس پڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل سبجیکٹس جو ہیں ہمیں اپنے دین کے اور اپنی ثقافت کے اور اپنا جو سرمایہ ہے علمی، اس کا حصہ ساتھ ساتھ شامل رکھنا ہے۔ ایک تو ہمیں مدرسے میں بھی، ہر مسجد میں بھی ایک اسکول قائم کرنا ہے، سواہی اور مسائی اسکول کا نظام قائم کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بڑے مدارس ہیں یا متوسط مدارس ہیں یا چھوٹے مدارس ہیں، یہ طے کر لینا چاہیے کہ 10ویں تک ہم ان میں وہ سارے سبجیکٹس پڑھائیں گے جو کسی بھی سرکاری اسکول میں یا بہتر سے بہتر پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو وہ مضامین ہیں جن کو مولانا گیلانی کہتے تھے کہ صرف 3 دینی مضامین تھے، قرآن کی ایک کتاب مثلا جلالین پڑھائی جاتی تھی، اور حدیث کی ایک کتاب مثلا مشکات پڑھا دی جاتی تھی، اور فقہ کی ایک کتاب مثلا قدوری پڑھا دی گئی، شرح وقایہ پڑھا دی گئی، نور الہدیٰ پڑھا دی گئی۔ تو یہ تو خیر بات اس وقت ہوئی کہ ہم عربی زبان میں کتابیں رکھیں، اس کی بھی ضروری نہیں، ہمیں تو اسلامی ثقافت کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے اگر ہم اردو زبان میں قرآن کے ضروری مضامین ہر بچے کو بتا دیں، حدیث کے مضامین بتا دیں، فقہ پڑھا دیں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ زبردستی ہم عربی ہی کی کتابیں رکھیں اور انہی میں پڑھائیں، اور عالم بنانے تک ہم اس کو اپنے پاس رکھیں۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سالہ یا 10 سالہ نظام تعلیم لے کر نہیں چل رہے تھے کہ جو بھی داخل ہوگا بچہ جب تک وہ 20 سال کا 24 سال کا نہ ہو جائے فارغ نہیں ہوگا۔ وہاں وہ نظام نہیں تھا، وہاں تو یہ تھا کہ جو جتنا وقت دے سکے اتنے وقت میں اس کو ضروری معلومات دے دی جائیں، اور سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے رہیں، اس میں سے تھوڑا وقت نکال لیا کریں دین کی معلومات کے لیے۔ ہمیں اس عصر نبوی کی طرف واپس جانا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا دور رہا ہے جس میں ہم نے جدید و قدیم کو جمع کر دیا تھا، اور آج کے دور میں تو یوں سمجھنا چاہیے کہ کمپلسری ایجوکیشن ہے، اور 10ویں تک ہمارے ہر طالب علم کو جو جدید تعلیم کے مضامین ہیں وہ سب پڑھانے ہیں۔ اور یہاں جو سوال ہے کہ جدید نظام ہائے تعلیم اور ہمارا نظام تعلیم، تو ظاہر ہے کہ یہ ٹکراؤ ختم کر دینا ہے۔ جب وحدانی نظام تعلیم قائم ہوگا تو پھر کوئی ٹکراؤ باقی نہیں رہے گا، تصادم باقی نہیں رہے گا۔ وہ جو کلیشز آف دی سویلائزیشنز والی بات کہی گئی تھی اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور سویلائزیشنز میں کلیش کے سلسلے کو بند کر کے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ مختلف تہذیبوں کے جو مثبت اور تعمیری پہلو ہیں انہیں اختیار کیا جائے، مغرب اور مشرق کو بھی ایک دوسرے سے ملا دیا جائے، اور شمال و جنوب کو بھی ملا دیا جائے، کیونکہ یہ امت جو ہے تو عالمی امت ہے، نبی عالمی نبی ہیں، دائمی نبی ہیں، امت دائمی امت ہے۔ اس لیے اس امت کو مقامی اور اقلیمی اور چھوٹے چھوٹے دائرے کے اندر محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد مدارس سے فراغت کے بعد جو پیش آنے والی مشکلات وہ پیش ہی اسی لیے آتے ہیں کہ آپ کا نظام کٹا ہوا ہے، اور آپ اس معاشرے سے دور ہیں، اور آپ کے پاس ہائی اسکول کی سند نہیں ہے، آپ کے پاس جو پرائمری اسکول ہے اس کی بھی سند نہیں، اور سیکنڈری اسکول کی سند نہیں، آپ نے ایک الگ سے اپنا جزیرہ بنا رکھا ہے۔ تو یا تو آپ اسی جزیرے میں رہیے، اور اگر آپ ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مشکلات کو اسی طرح ختم کر سکتے ہیں کہ 10ویں تک ہائی اسکول تک تعلیم اسی طرح ہو جیسے تمام اسکولوں میں ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک برابری ہو جائے گی،
اور مین اسٹریم میں آپ بھی داخل ہو جائیں گے اس امتیاز کے ساتھ کہ جو زبان انہیں نہیں آتی وہ آپ کو آئے گی، جو مضامین اور لوگوں کو نہیں آتے وہ آپ کو آئیں گے، تو آپ دوسرے طلبہ کے مقابلے میں فائق ہوں گے۔ اور جب آپ 10ویں کر لیں گے تو اگر آپ آگے یہ چاہتے ہیں کہ مزید ان مضامین کے ساتھ بڑھے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے عالمیت کے کورس تک ہمیں انگریزی بھی ایسی پڑھانی چاہیے جیسی انٹر میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، بی اے میں پڑھائی جاتی ہے، اور حساب بھی پڑھانا چاہیے اور سائنس بھی پڑھانی چاہیے۔ یہ مضامین تو لازمی ہیں۔ کوئی مدرسہ اگر ان مضامین سے ہٹ کر صرف پرانی کتابیں فقہ کی پڑھا رہا ہے، صرف حدیث کا ترجمہ کرا رہا ہے، تو وہ معاشرے کو کاٹ کر کسی جزیرے میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اور ہمیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے صحابہ والا نظام اختیار کرنا چاہیے کہ تجارت چل رہی ہے اور حضور کے سبق میں کوئی 1 دن کے بعد حاضر ہو رہا ہے، کوئی 2 دن کے بعد حاضر ہو رہا ہے، کوئی روزانہ حاضر ہو رہا ہے، کوئی کسی وقت حاضر ہو رہا ہے۔ یہ جو آزادی تھی، اس آزادی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کو فروغ دیں، اپنی معاشیات کو مستحکم کریں، اور صرف سرکاری ملازمتوں کے انتظار میں نہ رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمپنیاں بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ادارے قائم کریں، صنعتیں قائم کریں، اور اس سلسلے میں صرف وہ لوگ نہیں جو کالجز سے فارغ ہوتے ہیں، مدرسوں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر معاشی امور اپنے ہاتھ میں لیں، وہ صنعت سے تعلق رکھے یا تجارت سے رکھے یا زراعت سے رکھے۔ یہ تمام شعبے آزاد ہیں، اور ان آزاد شعبوں میں پوری طرح سے ہمارے مدارس کے طلباء کو اور مدارس کے علماء کو حصہ لینا چاہیے۔ اتنا دین ضروری ہے کہ جتنا دین عام طور پر نبی کے مدرسے میں سکھا دیا جاتا تھا، اور اتنا دین سکھانا کہ منطق کی کتابیں اور فلسفے کی کتابیں اور کئی نحو و صرف کی کتابیں اور فقہ کی پھر لمبی چوڑی بحثیں ہر طالب علم کو ٹھسائی جاتی ہے اور وہ ہضم کر نہیں پاتا ہے، اور بڑی بڑی تعداد میں جو طلبہ درس حدیث میں دور حدیث میں ہوتے ہیں، ان میں سے اکثریت جاہل ہوتی ہے جو عبارت تک نہیں پڑھ پاتی ہے، لیکن صرف ایک نمائش ہے، ایک مظاہرہ ہے، اس سے بات چلنے والی نہیں ہے۔ ہمیں حقائق کا مواجہہ کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، اور اسلامی نظام تعلیم سے فارغ ہونے والے افراد کی معاشرتی و معاشی حالت کی جو بات کہی گئی ہے، وہ سب جواب اس کا آتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ جو رونا ہے، آپ جو سینہ کوبی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو وجہ اس کی ہے کہ خود آپ نے نقصان پہنچایا ہے، آپ نے اپنا نظام تعلیم توڑا ہے، پھاڑا ہے، اور اس کا قد چھوٹا کیا ہے، اور مین اسٹریم سے آپ خود کٹ گئے ہیں۔ آپ کہیں ٹاپو پر کسی جزیرے پر رہ رہے ہیں، جب آپ اس سے باہر نکل جائیں گے اور جو دوڑ ہے اس دوڑ میں آپ شامل ہوں گے، بلکہ ریس میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ساتھ ہی ساتھ اپنے قرآن کو صبح شام یاد رکھیں گے اور نبی کی حدیثوں کو یاد رکھیں گے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کتب ستہ پڑھائی جائیں، بالکل ضروری نہیں، پوری دنیا میں نہیں پڑھائی جاتی ہے، یہ ایک رسمی عمل ہے، ایک رواجی عمل ہے، اور ہزاروں حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، مکررات پڑھائے جا رہے ہیں کہ صاحب دورے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس دورے سے کوئی فائدہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یہ برکتی چیزیں ہیں، ان برکتی چیزوں سے آگے بڑھیے، اور انتخاب ایسا ہو جس انتخاب کی انسان کو زندگی میں ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، اور جو جس شعبے میں جانا چاہے اس شعبے کی آیتیں، اس شعبے کی حدیثیں خاص طور پر پڑھائی جائیں، تاکہ اسپیشلائزیشن ہو۔ شریعت سب کو پوری پڑھائی جا رہی ہے اور کوئی ادھورا بھی شریعت کا حامل بن کے سامنے نہیں آ رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو مدارس اسلامی اور عصری تقاضے کی بات کہی جا رہی ہے، تو یہی عصری تقاضے ہیں، اور مدارس اسلامیہ کو چاہیے کہ ان عصری تقاضوں کو قبول کریں اور ان عصری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، فائق ہو جائیں۔ اور پھر یہ جو ہے مختلف الخیال مدارس کے درمیان مسلکی دوریاں، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بیماریاں ہیں، یہ مسلکی دوریاں بیماریاں ہیں، کینسر ہے، یہ ایڈز ہے، یہ مدارس کی ایڈز کی بیماری ہے، اور جب تک اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا یہ امت ترقی نہیں کرے گی، یہ پٹتی رہے گی، روندی جاتی رہے گی، ذلیل کی جاتی رہے گی۔ اس کو بہرحال متحدہ پلیٹ فارم اس طرح بنانا ہے کہ اس کا نہ شور مچانا ہے، نہ ہنگامہ کرنا ہے،
اتحاد کو ساتھ لے کر چلنا ہے. مسلک کی باتوں کو اٹھا اٹھا کر جھگڑے پیدا کرنا یہ بیمار مولویوں کا کام ہے، یہ مریض اور ایڈز کے مریض مفتیوں کا کام ہے. یہ امت کو توڑنے پھاڑنے والے اور فرقوں کے وجود میں لانے والے وہ منحوس قسم کے افراد ہیں جنہوں نے اس امت کو کھا لیا ہے، اس کو دبوچ لیا اور نوچ لیا ہے. اس لیے جیسے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں قرآن پڑھایا جا رہا تھا اور جس طرح حضور سمجھا رہے تھے، وہاں کوئی فرقہ نہیں تھا، وہاں کوئی مسلک نہیں تھا، ویسے ہی عہد نبوی کی طرف واپس جانا ہے. یوں سمجھنا ہے کہ ہم حضور کے دور میں چلے گئے. تجدید کا یہی تقاضا ہے، اصلاح کا یہی تقاضا ہے. جو دوسری صدی اور تیسری صدی میں فرقوں کے جھمگٹے اور جھگڑے اور ان کی لڑائیاں ہیں، اور پھر جو مسلک وجود میں آئے ان مسلکوں سے انتصاب ہے اور اس پر مضبوطیاں ہیں، یہ سب جاہلیت ہے. اس جاہلیت کو اتار کر اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے. جب امت اس جاہلیت سے اوپر اٹھ کے چلی جائے گی اور حقائق کا اعتراف کرے گی اور مثبت اور تعمیری رویہ اختیار کرے گی اور شریعت کو ویسے سمجھے گی جیسے حضور نے سمجھایا تھا صحابہ کو، اس طرح سمجھے گی، تو اس امت کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا. اور نقطہ اتحاد کیا ہو بالکل واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح قرآن نقطہ اتحاد بتاتا ہے، اور جو حدیثیں قرآن پاک کی تشریح کرتی ہیں جو بالکل صحیح اور قطعی ہیں، وہ حدیثیں جن میں کلام ہے، اختلافات ہیں، ان کو ذرا کنارے رکھ دیجئے. جن حدیثوں پر اتفاق ہے، تمام علماء امت کا اتفاق ہے، ان کو قرآن پاک کی تفسیر و تشریح میں پیش کرنا چاہیے. بنیاد قرآن کو بنانا چاہیے. تو اگر اس کو بنیاد بنا کر بات آگے بڑھائی جائے گی تو پھر مدرسوں سے اور اداروں سے اتحاد وجود میں آئے گا اور متحدہ افراد تیار ہوں گے. اب اسلامی نظام کے قیام میں مدارس کیا کردار ادا کر سکتے؟ اسلامی نظام تو نبوی نظام تھا اور خلفائے راشدین کا نظام تھا جو اسلامی نظام تھا. اس نظام کو جنہوں نے توڑا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کے خلاف جنہوں نے عمل کیا، وہ مجرم لوگ تھے. اس لیے ضرورت ہے کہ عہد نبوی کے نظام کو اور عہد خلفائے راشدین کے نظام کو پھر سے واپس لایا جائے اور تعلیم کو بھی اسی رنگ میں رنگ دیا جائے، اسی سانچے میں ڈھال دیا جائے. اور یہ جو انگریزوں کے دور کے بعد حالت اضطراری میں، مجبوری میں مدرسے قائم کیے گئے، جنہوں نے اس تعلیم کے ٹکڑوں کو قبول کر لیا اور ٹکڑوں پر پلتے اور بڑھتے رہے، اس دور سے باہر نکل جانا ہے. اب دیوبند اور ندوہ اور علی گڑھ و فلاں اس سے اوپر اٹھ کے چلے جانا ہے. بڑی اچھی بات کہی تھی ادھر قریب ہی میں، اور میں نے یہ رسالہ دکھایا، اس میں وہ بات موجود ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع عثمانی صاحب دونوں نے یہ بات کہی کہ والد محترم 1926 میں یعنی مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پاکستان میں نہ دیوبند کی ضرورت ہے، نہ ندوے کی، نہ علی گڑھ کی. یہاں اب ہمارے ہاتھ میں اسلامی نظام ہے، حکومت ہے، ہمیں ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے. پھر مولانا تقی صاحب نے حوالہ دیا کہ جو جامع القرویین تھی اور جامع الازہر تھی اور جو ادارے دوسری صدی تیسری صدی میں قائم کیے گئے تھے، اور اسی طرح جو مدرسہ نظامیہ بغداد میں تھا اور جو مدرسہ بیہقیہ بیہق میں تھا، ہمیں اس دور کی طرف واپس جانا ہے. تو میں نے اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ بہت دیر سے بات یاد آئی، لیکن یاد آئی. اب ضرورت ہے کہ پاکستان کو اس نہج پہ چلایا جائے، اور صرف پاکستان کو نہیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں اس وحدانی نظام تعلیم کو پھر سے قائم کیا جائے اور زندہ کیا جائے. بہرحال مدارس اسلامیہ، نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے آئینے میں میں نے کہا کہ بھائی بڑے بڑے اہل علم کے جو مقالات و مضامین ہیں، جب 1984 میں کانفرنس منعقد ہوئی تھی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، تو وہ سارے مضامین اس کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں. اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے تعلیمی اصلاحات پر، وہ بھی ہم نے شائع کیا ہے. اور اس طرح بہرحال خود ہمارے ہاں 2007 میں جامعہ سید احمد شہید میں ایک عالمی تعلیمی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں دنیا کے مختلف ملکوں سے بڑے بڑے اہل علم تشریف لائے اور بہت سی قراردادیں پاس ہوئی. تو وہ کاغذ پہ تو سب موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. ضرورت ہے عمل کی اور نئے اقدامات کی، نئے دور کا سامنا کرنے کی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. تو بہرحال
نبوی درسگاہ کا تصور عصر حاضر میں ایک یہ موضوع بھی ہے، اور یہ اس سلسلے کا آخری موضوع ہے۔ میرے سامنے یہ موضوعات ہیں، اور میں نے ان تمام موضوعات پر کوشش کی ہے کہ روشنی ڈال دوں۔ باقی جن کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا، کوئی بھی طالب علم چاہے تو ان کتابوں کو حاصل کر سکتا ہے اور ان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اور نبوی درسگاہ کا جو تصور ہے، بس اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نبوی درسگاہ سے جو افراد تیار ہوئے، انہوں نے صرف جزیرۃ العرب کو نہیں سنبھالا، صرف 10 لاکھ مربع میل کے علاقے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اپنے کنٹرول میں نہیں لیا، بلکہ ان کو ایسا تیار کیا گیا کہ عراق جو ہزاروں سال سے تہذیب کا مرکز رہا ہے اور بڑے بڑے تمدن وہاں آتے رہے اور جاتے رہے، عراق کو سنبھالا، سیریا کو سنبھالا، انہوں نے ایران کو سنبھالا، افغانستان کو سنبھالا، ترکستان کو سنبھالا، انہوں نے مصر کو سنبھالا، تیونس کو، لیبیا کو، الجزائر کو، مراکش کو، اسپین کو، سوڈان کو، اور افریقہ کے متعدد ممالک کو انہوں نے سنبھالا، اور صدیوں تک ان کا نظام چلتا رہا، نظام تعلیم بھی، نظام سیاست بھی، نظام حکومت بھی، نظام معاشیات بھی، نظام اقتصادیات بھی، نظام معاشرت بھی، انہوں نے چلا کے دکھایا۔ محض نظریہ نہیں تھا، ایک ایکشن تھا، پہلے ایکشن پلان تھا، اس ایکشن پلان کی روشنی میں پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کر کے ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں یہ تعلیم ہوتی ہے جس سے ہر کیڈر تیار ہو جاتا ہے، ہر صلاحیت کے افراد تیار ہو جاتے ہیں۔ آج نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن مدرسوں سے صرف وہ ملا پیدا ہوتے ہیں جن کی چھوٹی سی دنیا، اور اس دنیا میں بھی جھگڑے کرتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فرقے بناتے ہیں، اور کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں، کسی کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ یہ افراد پیدا ہوتے ہیں جو مقابلہ دشمنوں کا کر نہیں سکتے، اپنے گھر کی خانہ جنگی ختم کر نہیں پاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں، جو بڑے لوگ پیدا ہوئے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، آج بس ان کی یادیں رہ گئی ہیں، اور ان کی یادوں پر فخر کرنے والے کچھ افراد رہ گئے ہیں جن سے میراث سنبھل نہیں رہی ہے۔ اس لیے ڈینگے مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کو بدلنا پڑے گا، اور بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے بھاگنا پڑے گا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں پیچھے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، یہاں تک کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جائیں، ہم عہد نبوی میں منتقل ہو جائیں۔ جب ہم عہد نبوی میں منتقل ہو جائیں گے تو پھر وہ انقلاب پھر سے شروع ہو جائے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ ایک انقلاب مکے سے شروع ہوگا، مدینے پہنچے گا، یمن پہنچے گا، حضرموت پہنچے گا، عمان پہنچے گا، پھر وہ عراق اور شام اور رومن امپائر اور پرشین امپائر کو فتح کرتا چلا جائے گا۔ وہ انقلاب دوبارہ وجود میں آ سکتا ہے، اور جن کا ذہن وسیع ہے اور جو فرقوں سے اور مسلکوں سے بلند ہے وہ اس راستے پر چل رہے ہیں، تاں کہ دوبارہ عہد نبوی کا جب اعادہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعے ہوگا تو انشاءاللہ دوبارہ عہد نبوی واپس آ جائے گا، اس نظام کا اعادہ کر دیا جائے گا، اور پھر پورے عالم پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ وہ کھل جا سم سم سے نہیں ہوگی، وہ جادو کی چھڑی سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ دوبارہ نبی پاک علیہ السلام کے اس مدنی تجربے کا اعادہ فرمائیں گے، اور اس تجربے کا نتیجہ یہ ہوگا، اس نظام تعلیم کا، اس نظام تربیت کا جو حضرت مہدی علیہ السلام شروع کریں گے، وہ نتیجہ ہوگا کہ وہ دور پھر تازہ ہو جائے گا کہ خلافت راشدہ کی بنیادیں پڑ جائیں گی اور عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ تو وہ خلافت راشدہ قائم کریں گے، ملکن عدود نہیں، ظالمانہ حکومت نہیں، یا جبریت و عتو نہیں، جابرانہ اور سرکشانہ نظام قائم نہیں کریں گے جیسا کہ خلافت راشدہ کے بعد ہوا، بلکہ عہد نبوی کی طرف لے جائیں گے اور خلفائے راشدین کے دور کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ہے جو کھلی بات ہے،
اور حقیقت پسندانہ بات ہے، جس کو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا، اور اہل مدارس کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کاش کے لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور لوگ حقیقت کا ادراک کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔